کہ علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اپنے نبی پر وحی کا نزول فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے خبر دے دیتا ہے، لیکن جو چیز بذریعہ وحی نبی کو خبر دے دی جاتی ہے وہ غیب نہیں رہتا، وہ تو علم ہے جو صحابہ حفظ کر کے یاد کر کے امت تک پہنچا چکے ہیں۔ غیب کی خبر صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اختلاف بہت زیادہ ہے، کچھ لوگوں نے اپنے پیروں کو بھی غیب دان سمجھ لیا، کچھ نے اپنے بابوں کو سمجھ لیا، کچھ نے انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا۔ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کیا۔ سینے میں نور آ گیا، سینے میں علم آ گیا، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے ہو۔ اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھیے، فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے۔ 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے، کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ کب؟ جو قرب قیامت میں آئیں گے۔ میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا۔ آپ 2 سال 4 سال 5 سال سے میرے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ رہے ہیں، شکلوں کو پہچانتا ہوں، ناموں کو نہیں جانتا۔ کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب وہ نذیر صاحب، ندیم صاحب، فلاں صاحب وہ آپ کے، میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا۔ تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا۔ تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعۃ المبارک کو یہاں آتے ہیں، تو جہاں 2 مہینے کے بعد درس قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانوں گا؟ اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کے نام کیسے جانوں گا؟ اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے، میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ بات ختم یہاں نہیں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ ان کے باپوں کے ناموں کو بھی، کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، کہا میں سب جانتا ہوں۔ یہ کیوں جانتے ہیں؟ دستے قدرت حضور کے کندھوں پہ آیا۔ وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ تلمیذ رحمان ہے، میں نے پڑھایا ہے۔ تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شے مخفی، محبوب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی نشانی باقی رہ گئی جب رخ سے نقاب بھی الٹ دیا، جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر ہم اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ اب چونکہ فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو ہم اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اس کو ایک بنیاد بنایا ہے۔ اب یہ ایک عالم ہے، بہت بڑا محقق ہے، اس نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے اور اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ اب چونکہ اس کے نظریے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا نہیں فرمایا، تو وہ کہتا ہے ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کر سکتے، علیاذ باللہ۔ اگر ایسی بات ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی حضور کو کیسے پتا کہ میری امت میں کتنی تقسیم ہوگی، کتنی ڈویژن ہوگی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی؟ ان کا یہ نظریہ ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے، تو پھر قیامت کی جتنی علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان تمام کا انکار کرو گے؟
تمہارے ہی علماء نے کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں قیامت کی علامات پر، کیا تم ان تمام علامات قیامت کا انکار کرو گے؟ اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر اس حدیث کا انکار کریں گے کیونکہ تمہارے نظریے کے مطابق تم کہتے ہو فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے سورہ جن نہیں پڑھی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، عالم الغیب، غیب کا جاننے والا ہر ایک کو غیب کا علم نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے اسے غیب کا علم دے دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہے یا نہیں راضی؟ کیا اللہ اپنے محبوب سے خوش ہے یا نہیں خوش؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ میں تو یہ کہوں گا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے، وہ تو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، محبوب ہم نے تیری رضا کی خاطر، تیری خوشی کی خاطر قبلہ ہی بدل دیا ہے۔ وہ تو محبوب کی رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے۔